بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شاعر اسلام۔ ہمارے عقیدے، باطنی ارتقاء اور روحانی زندگی کا انحصار ذکر یعنی یاد کرنے، یاد رکھنے اور یاد منانے پر ہے۔ ہمارے روزمرہ معاملات، سرگرمیاں، حرکات و سکنات، گفتگو، سمجھ بوجھ، پڑھنا لکھنا، میل ملاقات، امور زندگی اس عمل پر منحصر ہوتے ہیں جو ہم حاصل کرتے ہیں اور اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس طرح پوری زندگی ہماری یاد میں محفوظ ہوتی ہے، یعنی یاد ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے، سلیقے اور ہنر سکھاتی ہے۔ سب نئے پرانے رشتے اسی یاد سے زندہ رہتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر ہماری عادات و خصائل ہوتے ہیں۔ اس کے بغیر ہمیں کسی زبان یا بات چیت کی سمجھ آ سکتی ہے، نہ ہم دوستوں یا دشمنوں کی پہچان رکھ سکتے ہیں۔ یاد کے بغیر گویا پوری زندگی دیوانگی ہے۔ ہوش و خرد کا وجود محض اسی یاد کے سہارے قائم ہے۔ قرآن حکیم کے نظام ہدایت میں یاد منانے کی اہمیت۔ قرآن حکیم نے انسان کو جو نظام ہدایت عطا کیا ہے، اس کے قیام و استحکام کی بنیاد بھی اسی یاد پر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ وہ انسان جو اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے، وہ ہدایت الہی کے ماضی اور مستقبل پر بھی ایمان لاتا ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ یہاں آپ سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان یاد کی بنیاد پر ایمان کا جزو بن گیا ہے، جبکہ مومن کا باقی زندگی میں اسی ہدایت کو یاد رکھتے ہوئے اور ہر قدم اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے گزارنا تکمیل ایمان کے لیے لازم ہے۔ انسان انتخابی عمل کے دوراہے پر کھڑا ہے۔ جب وہ کسی عمل کا ارادہ کرتا ہے تو جو کچھ اسے یاد ہوگا اسی کے مطابق اس سے عمل سرزد ہوگا۔ یہاں ایک لطیف نکتہ یہ بھی سمجھنے والا ہے کہ دل کی کیفیات یا قلبی اعمال جنہیں ہم محبت، عجز و نیاز اور تسلیم و رضا کے الفاظ استعمال کر کے ان کا تصور قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد یا یادوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ جذبات ہیں مگر خیالات کے تحرک کے بغیر وجود میں نہیں آتے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو یاد کی نعمت عطا کر رکھی ہے۔ جب کفار و مشرکین کو دعوت ایمان دی جاتی تو ہمیشہ جواب میں یہی کہتے کہ ہم اس مسلک پر چلنا چاہتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد اور اسلاف سے نسل بعد نسل چلا آ رہا ہے، یعنی وہ ماضی کی یاد سے انقطاع پر تیار نہ ہوتے تھے۔ اس پر انہیں یاد دلایا جاتا کہ تمہارے باپ دادا کا راستہ منزل تک نہیں جاتا، وہ بھی غلط راستے پر چل رہے تھے اور وہ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے۔ ان کے پاس بھی پیغام ہدایت آیا، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی اور برباد ہو گئے۔ قرآن حکیم میں ہے، پھر ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے باعث نجات بخشی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ یہاں کفار و مشرکین کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے اسلاف نے غلط راستہ اختیار کیا اور برباد ہو گئے، لہذا وہ راستہ اپناؤ جس کی طرف تمہارے اسلاف کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ مسلمانوں پر بھی لازم قرار دیا گیا کہ سابقہ انبیاء و رسول جو پیغام الہی لے کر تشریف لائے وہ یہی پیغام ہے جو قرآن میں ہے، لہذا پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن حکیم پر ایمان لانا ضروری ہے۔